نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني يخاف عليكم يوم التناد. آل فرعون میں جو ایمان والا آدمی تھا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے ایمان کو ابھی تک جو چھپایا ہوا تھا ابھی اس نے اظہار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو یہ کوئی قتل کرنے کی وجہ تو نہیں بن سکتی جو آدمی یہ کہتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا ابھی تک، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کو جان کا خطرہ ہے تو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گواہ اپنے ایمان پر رکھنے ہوں گے کہ میں مسلمان ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اندر تو اس کا ایمان ہے لیکن زبان سے اقرار کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہے وہ تب نافذ ہوتے ہیں جب وہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ اگر زبان سے کہتا ہی نہیں ہے، اندر اس کا ایمان ہے، لیکن اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تب نافذ ہوں گے، وہ نکاح کرے گا، اس کی بیوی ہوگی، طلاق دے گا، اس کے جائیداد میں میراث ہوگی، تب یہ ساری چیزیں ہوں گی جب وہ مسلمان ہوگا ظاہر۔ ایک اور عقیدہ ہے جو شیعہ کا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ، کہ اپنے عقیدے کو چھپاؤ۔ وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ایسے ہیں۔ یہ تو اب اس لیے ظاہر ہو گیا کہ علماء نے ان کی کتابیں پڑھی، بڑے بڑے جو ان کے علماء نے لکھی، تو وہ اب بات سامنے ہے کہ پہلے یہ چیزیں سامنے نہیں تھی، اب ظاہر ہو گئے۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے عقیدے کو جتنا چھپاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سامنے نہ کرو لوگوں کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت علی کو یہ مانتے ہیں اور صحابہ کو نہیں مانتے، یہ چھپاؤ، بس اندر اندر چلتے جاؤ، ہاں جی، زمین دوز پانی چلاؤ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ حرام۔ ہمارے نزدیک کو کیا ہے، اس طرح عقیدہ تو عقیدہ چھپایا جا سکتا ہے جب جان کا خطرہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ضروری ہے، گھر والوں کو یا دوستوں کو پتہ ہو کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر تشریف فرما تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت علی، ہم میں سے بہادر شخص کون ہے؟
ہمارے معاشرے میں اس وقت بہادر شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اشجع الناس، جو کہ بہادر آدمی ہے وہ ابو بکر ہے۔ حالانکہ مشہور کون ہے؟ حضرت علی مشہور ہے کہ وہ بہادر تھے، مضبوط تھے، تگڑے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہادر اور دلیر آدمی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ میں کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کا بیان کیا، تو وہ حضور پر ٹوٹ پڑے، حضور کو مارنے لگے۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر آیا، انہوں نے سب کو ادھر ادھر کیا اور جناب آپ کو چھڑایا۔ اور ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑاتے چھڑاتے اتنا مارا کہ ان کے یہ بال، سر کے سارے بال اتار دیے لوگوں نے۔ فرمایا کہ اشجع الناس، بہادر جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ تو اسی طرح یہ مومن شخص جو آل فرعون میں سے تھا، جس نے بھی ایمان کو چھپایا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا نہیں، کیوں قتل کرتے ہو؟ وہ ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو کہا کہ وہ تو صرف یہ کہتا ہے یقول ربی اللہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد فرعون اور اس شخص کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، اے فرعون، اس ٹائم پہ تجھے تسلط حاصل ہے، تیری حکومت ہے زمین پر۔ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ گئی تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ پھر تو نہیں کر سکتا۔ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، تو اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑا سکتا ہے؟ فرعون نے پھر چھڑایا؟ نہیں چھڑا۔ تو پھر اس فرعون نے جواب نہیں دیا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، بھئی میں تو یہی دیکھتا ہوں، میری تو یہی رائے ہے جو میں تمہیں کہتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور تمہیں میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے جواب دیا، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ وہ حساب نہ ہو جائے جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف، مجھے ڈر ہے، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ان لوگوں کے ساتھ جو ہر معاملہ ہوا، جو تباہ ہوئے، جن پہ عذاب آئے، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کی طرح یا قوم عاد کی طرح یا قوم ثمود کی طرح، جس طرح ان کو ہلاک کیا گیا اس طرح تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ والذین من بعدہم، اور اس کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے نافرمانی کی، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی خود ظلم کرنا چاہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس میں چیخ و پکار ہوگی۔ وہ دن بھی تو آنے والا ہے، چیخ و پکار، یوم التناد۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، چیخ و پکار کیوں ہوگی؟ وہ
میں اپنی جگہ ڈر رہا ہوں گا، دوسرا اپنی جگہ ڈر رہا ہوگا، تیسرا چیختے ہوں گے ہائے میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میرا کیا بنے گا، چیخو پکار۔ تو چیخو پکار ہوگی یا نہیں جب دیکھیں گے کہ اب تو یا جنت ہے یا دوزخ؟ تو چیخو پکار والے دن سے میں ڈرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، حالانکہ صحابی جنتی ہوتا ہے لیکن ان کو اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے فلاں، جب فلاں گناہ گاروں کو بلایا جائے گا تو ان میں بھی تو شامل ہوگا، جب فلاں گناہ والوں کو بلایا جائے گا تو اس میں بھی تو شامل ہوگا، ملاوٹ والوں کو بلایا جائے گا تو اس میں بھی تو شامل ہوگا، بد نظری کرنے والوں کو بلایا جائے گا تو ان میں بھی تو شامل ہوگا۔ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ فلاں گناہ، اس طرح ہم بھی ہیں، ایک گناہ تو نہیں ہمارا، یہ ایک گناہ، ہزاروں گناہ۔ تو وہ صحابی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اے فلاں، جب فلاں گناہ گاروں کو، قاتلوں کو بلایا جائے گا، زانیوں کو بلایا جائے گا، فلاں کو، تو ان سب میں، اس میں بھی تو شامل ہوگا، اس میں بھی تو شامل ہوگا، اس میں بھی تو شامل ہوگا، تو تیرا کیا بنے؟ تو وہ صحابی اتنا ڈر رہے تھے اس دن سے، یوم التناد۔ تو اس شخص نے کہا جو کہ اللہ والا تھا، جو کہ ایمان والا تھا، اس نے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، تمہیں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جو چیخ و پکار والا دن ہوگا۔ چیختے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، ہائے فلاں، ہائے فلاں، امی کو بلائے گا، ابو کو بلائے گا، دوستوں کو بلائے گا، بیوی کو بلائے گا، کوئی بھی پاس نہیں آئے گا۔ چیخ و پکار والے دن سے میں ڈرتا ہوں۔ تو آج کے درس میں فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، اے فرعون، اے میری قوم، اس کا رشتہ دار تھا، ظاہرین فی الارض، آج تیری حکومت ہے، آج زمین پر تیرا تسلط ہے، آج زمین پر تیری بات چلتی ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کی طرف سے پکڑا گئی تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ کورونا آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ بارش نہیں آ رہی ہوگی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، کہا فرعون نے میں تو یہی دیکھتا ہوں جو میں نے تمہیں بتایا ہے، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے چلتا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اور کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم، میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس طرح کی پہلی امتوں پر عذاب آئے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جس طرح نوح علیہ السلام اور عاد کی قوم اور سمود پہ قوم پہ عذاب آئے، اس طرح کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کی طرح اور لوگ تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، ارادہ نہیں فرماتا ظلم کرنے کا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن چیخ و پکار ہوگی۔ اللہ ہمیں چیخ و پکار والے دن ہاں جی ایمان نصیب فرمائے اور امن نصیب فرمائے۔ اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی بدبخت ہے اور اب یہ بدبخت ہی رہے گا، اور فلاں آدمی خوش قسمت ہے اور اب یہ خوش قسمت ہی رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔